امید ہے آپ اور آپ کے برڈز ٹھیک ہوں گے۔ دوستو آج کی ویڈیو برڈز کے گرمیوں کے سافٹ فوڈ پر ہے۔ آپ یہ سافٹ فوڈ رنگ نیک، کاکٹیل، لو برڈز اور بجیز کو دے سکتے ہیں۔ یہ سمر سافٹ فوڈ ہے اور اگر آپ کے علاقے میں ٹیمپریچر زیادہ ہو رہا ہے، گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو یہ سافٹ فوڈ آپ کے برڈز کو نہ صرف تازہ دم رکھے گا بلکہ برڈز کو موسم کے شدید اثرات سے بھی محفوظ رکھے گا، ان کو ہیٹ سٹروک سے بچائے گا، ان کے اسٹامک کو ٹھنڈا رکھے گا اور گرمی اور لو لگنے سے بچائے گا۔ آپ انتہائی کم خرچ میں کس طرح اپنے برڈز کو گرمی کے اثرات سے بچا سکتے ہیں اور کون سی خوراک پیرٹس کے لیے گرمی میں بیسٹ رہتی ہے، کون سی چیزیں گرمیوں میں دینا مفید ہے اور کن چیزوں کو نہیں دینا چاہیے، یہ سب باتیں ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ دوستو گرمیوں کے سافٹ فوڈ میں جو انگریڈینٹس میں شامل کرتا ہوں ان میں خاص جو ہیں وہ یہ ہیں: سبز دھنیا، پودینہ، کھیرا، لوکی۔ اب ان چیزوں کی تفصیل میں آگے جا کے آپ کو ویڈیو میں بتاتا رہوں گا۔ آپ ان چیزوں کو صاف پانی سے اچھی طریقے سے دھو لیں اور تاکہ اگر کوئی کیمیکل وغیرہ کا سپرے ان پہ ہوا ہو تو وہ دھل کر صاف ہو سکے۔ دوستو سبز دھنیا میں نے بتایا جو کہ تاثیر میں بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، پیرٹس کی خوراک آپ جانتے ہیں سیڈز پر بیس کرتی ہے، زیادہ تر ان کی خوراک کا حصہ جو ہے وہ سیڈز ہوتے ہیں جو کہ تاثیر میں گرم ہوتے ہیں۔ سردیوں میں اور بریڈنگ کے دوران تو تاثیر میں گرم سیڈز اچھے رہتے ہیں، لیکن گرمی میں ان سے پرندوں کی صحت متاثر ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ پرندوں کی خوراک کا یہ سیڈز لازمی حصہ ہوتے ہیں، لہٰذا ہم ان سیڈز کو ان کی خوراک سے مائنس تو کر نہیں سکتے، لیکن ہم کچھ سافٹ فوڈ یا گرینز ان کی خوراک میں شامل کر کے خوراک کو بیلنس کر سکتے ہیں۔ سبز دھنیا گرمی کا توڑ کرتا ہے اور ان کے اسٹامک کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ دوستو اب آتے ہیں پودینہ کی طرف۔ پودینہ نہ صرف تاثیر میں ٹھنڈا ہے بلکہ یہ ڈائجسٹو سسٹم کو بہتر کرتا ہے، اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے، یعنی پرندوں کے جسم میں اگر کوئی زہریلے مادے پیدا ہو رہے ہیں تو وہ ان کو ختم کرنے میں مدد کرے گا۔ گرمی میں پرندوں کی بھوک کم ہوتی چلی جاتی ہے جس سے وہ کمزور ہو سکتے ہیں۔ پودینہ ان کی بھوک کو بڑھاتا ہے اور خوراک ہضم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ دوستو تیسری چیز جو اس سافٹ فوڈ میں شامل کرتا ہوں وہ یہ ہے کھیرا۔ کھیرا تاثیر میں ٹھنڈا ہوتا ہے اور کھیرے کو کھا کر پرندوں کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے برڈز کسی وجہ سے سٹریس میں ہوں تو کھیرا سٹریس کا توڑ بھی ہے۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کے برڈز شاید یہ ساری چیزیں نہ کھائیں تو اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو ٹائم دینا پڑے گا اور ان کی خوراک باقی نکال دیں اور یہ آپ پیش کریں گے تو وہ 1-2 دنوں بعد لازمی اس کو آہستہ آہستہ کھانے کی طرف راغب ہوتے چلے جائیں گے، اور چونکہ یہ ضروری چیزیں ہیں اس لیے اگر آپ کے برڈز اس کے عادی نہیں ہیں تو آپ نے عادی ان کو کرنا ہے، اور اس کا بہت فائدہ ہے۔ یہ میں آپ کو اپنے تجربے کی وجہ سے بتا رہا ہوں کہ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے اسپیشلی گرمیوں میں۔ تو جو بھی چیز جو میں گرمیوں میں اپنے برڈز کو دیتا ہوں وہ اس بات کا خیال رکھ کے کہ اس میں ایک تو نہ تو کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو، نہ ان کی صحت پہ کوئی خرابی آئے اور نہ ان کی بریڈنگ متاثر ہو، تو یہ خیال کر کے آپ نے یہ ساری چیزیں دینی ہوتی ہیں۔ تو چوتھی چیز جو میں گرمیوں میں اپنے برڈز کو دیتا ہوں وہ ہے لوکی۔ اس کو کچھ لوگ کدو بھی کہتے ہیں۔ لوکی تاثیر میں ٹھنڈی سبزی ہے، اور جو خاص بات لوکی کو گرمیوں کے سافٹ فوڈ میں شامل کرنے کی وجہ ہے وہ ہے لوکی کی طاقت جو پرندوں کی بریڈنگ پاور کو بڑھاتی ہے۔ دوستو لوکی یا کدو کے بیج بریڈنگ سیزن میں اگر آپ کے برڈز کی خوراک میں شامل ہوں، یعنی سردیوں میں اگر آپ برڈز کو لوکی کے بیج بھی ان کے سیڈز مکس کے ساتھ آپ اگر دیتے ہیں تو
انفرٹیلٹی کا پرابلم نہیں ہوتا. ایگز جو انفرٹائل ہو جاتے ہیں دوست زیادہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے برڈز نے انڈے تو دیے لیکن ان میں سے بچے نہیں نکلتے اور وہ ضائع ہو جاتے ہیں. تو اس چیز کے چانسز بہت کم رہ جاتے ہیں. پرندے زبردست بریڈ کرتے ہیں اور چکس صحت مند ہوتے ہیں. لیکن یہ بریڈنگ سیزن چونکہ ہے نہیں، اس وقت تو گرمی پڑ رہی ہے، تو لوکی یا کدو کے بیج کے بجائے ہم سافٹ فوڈ کے طور پر لوکی کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ کر اپنے برڈز کو دیتے ہیں تاکہ ان کی طاقت برقرار رہے اور وہ شدید گرمی میں سروائیو بھی کر سکیں. آپ ان تمام سبزیوں کو چاپ کر لیں یا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیں اور اچھی طرح مکس کر کے اپنے برڈز کو دیں، اور کوشش کریں کہ دوپہر کے ٹائم کو دیں جب گرمی زوروں پر ہوتی ہے، شدید ٹیمپریچر ہوتا ہے. اور اس وقت آپ اگر ان کو کوئی ٹھنڈے کے طور پہ گرینز پیش کریں گے تو آپ یقین کریں یہ بہت خوش ہوں گے اور بڑی خوشی سے کھائیں گے یہ. اب سوال یہ ہے کہ کتنی مقدار میں یہ دینا چاہیے اور ہفتے میں کتنے دن دینا چاہیے. تو دوستو سافٹ فوڈ ہمیشہ اتنی مقدار میں دیں جتنا وہ کھا سکیں، کیونکہ اگر کسی بھی قسم کا سافٹ فوڈ اگر وہ کیج یا کالونی میں زیادہ ٹائم تک پڑا رہے گا تو بیکٹیریا پیدا ہونے کا خطرہ رہتا ہے. اور یہ سافٹ فوڈ ہفتے میں کتنے دن دیں دوستو؟ ہفتے میں کم از کم 3 دن تو دیں. اور اگر ٹیمپریچر تھوڑا سا کم ہے، کچھ علاقوں میں ٹیمپریچر اتنا زیادہ شدید نہیں ہوتا، تو آپ اس دورانیوں کو کم بھی کر سکتے ہیں. کم از کم 3 دن میں نے اس لیے کہ شاید آپ ڈیلی اتنا ٹائم نہ دے سکیں، ورنہ مناسب مقدار میں ڈیلی یہ سافٹ فوڈ آپ اگر دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دوستو یہ وہ سافٹ فوڈ ہے جو میں اپنے برڈز کو گرمیوں میں دیتا ہوں، اور میں آپ کے ساتھ وہی شیئر کرتا ہوں جو میں خود کرتا ہوں اور جس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے. میں اس سافٹ فوڈ میں سافٹ گندم یا پالک شامل نہیں کرتا. بہت سے دوست کرتے ہوں گے، میں یہ دونوں چیزیں شامل نہیں کرتا اور اس کی کچھ ریزنز ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ میں پالک اور سافٹ گندم یا گیہوں اپنے برڈز کو دیتا ہی نہیں ہوں. دوستو گرمیوں کے سافٹ فوڈ میں سافٹ گندم اور پالک شامل نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ پالک گرم تاثیر رکھتی ہے اور گرمیوں میں چونکہ برڈز زیادہ پانی پیتے ہیں اس لیے پرندوں کو لوز موشن لگنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ اپنے برڈز کو پالک دیں لیکن ایک احتیاط ضرور کریں کہ پھر کیج سے کچھ دیر کے لیے پانی نکال دیں، ورنہ گرمیوں کی سب سے خطرناک بیماری ہے جو کہ لوز موشن ہے، وہ ہو سکتے ہیں. اور اس آپ کو پتہ ہی ہے کہ لوز موشن میں بہت تیزی سے برڈز مر جاتے ہیں. اور سافٹ گندم یا گیہوں اس سافٹ فوڈ میں نے اس لیے شامل نہیں کیے کیونکہ سافٹ گندم بجیز کی سب سے پسندیدہ غذا ہے. اگر آپ اس سافٹ فوڈ میں سافٹ گندم شامل کریں گے، یعنی آپ نے رات کو بھگو دی گندم اور وہ جب صبح نرم ہو گئی تو وہ آپ اپنے برڈز کو اگر دیتے ہیں، تو اس طرح کی گندم کی میں بات کر رہا ہوں، تو یہ آپ اگر اس میں شامل کریں گے تو باقی سافٹ فوڈ کو چھوڑ کر میرے برڈز تو خاص طور پہ، اب آپ کے برڈز کا کیا عادت چل رہی ہے، کیسے وہ کھانا پینا کرتے ہیں، میرے برڈز تو باقی سب چیزوں کو چھوڑ کر صرف گندم کھانا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے پیٹ بھر لیتے ہیں، جبکہ باقی چیزیں کھیرا، لوکی، دھنیا اور پودینہ ان کے لیے بہت ضروری ہے جن کو وہ چھوڑ دیتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ سافٹ گندم سے پرندوں میں چربی آنے کے چانسز ہوتے ہیں، اس لیے میں صرف ان برڈز کو سافٹ گندم دیتا ہوں جن کے چکس ہوں، اور جن برڈز کے انڈے ہوں یا وہ انڈے دینے والے ہوں میں ان کو سافٹ گندم نہیں دیتا اور نہ ریکمینڈ کرتا ہوں. اور یہی بات مکئی یا بھٹے کی ہے. بھٹا بہت طاقتور غذا ہے، لیکن میرا تجربہ ہے کہ اگر آپ بھٹا سردیوں میں بھی دیتے ہیں تو پرندوں کا پیٹ خراب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. ہاں اگر آپ تھوڑی مقدار میں بھٹا دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ مشکل ہو سکتی ہے. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی اور کچھ انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرتے جائیے گا اور اپنے گروپس میں
شیئر بھی کر دیجئے. اپنا اور اپنے برڈز کا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نئی ویڈیو، نئے ٹاپک، نئی انفارمیشن کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ اینڈ تھینکس فار واچنگ.